بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ عقبہ اولیٰ اور اسلام کے پہلے مبلغ اور معلم کا تقرر، کتاب تاریخ اسلام، علامہ سید نقی نقن صاحب۔ بات یہاں تک پہنچی کہ کائنات کے نبی جناب ابو طالب کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انتہائی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ چند دن ہی، 2 ہفتے بھی نہیں گزرے ہوں گے، سفر کیا طائف کا، جناب زید ابن حارثہ کو لے کے گئے، جہاں بہت زیادہ سختیاں جھیلیں، پتھر برسائے گئے۔ پھر واپس پلٹے تو مطعم ابن عدی ان کو باقاعدہ کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لیجئے۔ جناب ابو طالب سے ان کے قدیم تعلقات تھے۔ مکہ میں آنے سے پہلے کائنات کے نبی نے جب انہیں پیغام بھجوایا تو وہ کچھ لوگوں کو لے کے آئے، اسلحہ لے کے کائنات کے نبی داخل ہوئے مکہ میں، طواف کیا اور اس کے بعد گھر جانے کے بعد کہا اب آپ کی پناہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، صرف مکہ میں آنا تھا مجھے۔ پھر علامہ صاحب نے بڑا بہترین جملہ استعمال کیا کہ کائنات کے نبی لوگوں کی پناہ میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ گمراہ کن معاشرے کو اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دینے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو کی۔ اس کے بعد یہ ہوا معاملہ کہ جو کوئی آتا مدینہ سے گروہ، سرکار وہاں بیٹھ کے تبلیغ کیا کرتے۔ بہت جلدی سنیے گا، کوشش کریں گے خلاصہ کر کے تیزی سے ہم آگے بڑھیں، تو بیچ میں سوال بھی کر لوں گا میں، لہٰذا افراد کے نام یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، سرکار یہاں بیٹھتے، مدینہ سے لوگ آتے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ سرکار کے حوالے سے معلوم تھا مدینہ میں کہ ہاں کوئی آنے والا ہے نبی۔ کیسے معلوم تھا؟ کیونکہ مدینہ میں یہودی آپس میں تذکرہ کرتے تھے، ان مشرکین سے کہتے تھے کہ ایک شخص آئے گا، ایک نبی آئے گا جو ہمیں تمہارے ظلم سے نجات دلائے گا۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے جن کا ذکر بعد میں آ جائے گا۔ ٹھیک، اب ان میں سے آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا، ان میں قدیم زمانے سے لڑائی جھگڑا جاری تھا۔ ٹھیک، اب قبیلہ خزرج سے 2 لوگ آئے سرکار کی خدمت میں، کائنات کے نبی کی خدمت میں نہیں آئے تھے، اصل میں آئے تھے یہ عتبہ ابن ربیعہ سے ملنے۔ عتبہ ابن ربیعہ یعنی ہندہ کا باپ، ٹھیک ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا، اسے ملنے آئے تھے کہ ہماری مدد کرو، یہ ہمارے خلاف جھگڑتے رہتے ہیں اوس والے، اور آپس میں بھی جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تم اپنے جھگڑے کی بات کر رہے ہو، یہاں پہ ایک مشکل ہمیں پیش آئی ہے۔ کیا مشکل پیش آئی؟ یہاں محمد نامی ایک شخص آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ ارے اس کے بارے میں بتاؤ کچھ۔ کہا ایسا ایسا ہے، وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، بت پرستی نہ کرو۔ تو فوراً یہ زکوان نے کہا اس کو، اسعد ابن زرارہ کو، کہ کہا کہ تم اور ابن تیہان یہی والی باتیں تو کرتے ہو کہ خدا ایک ہونا چاہیے، یہ باتیں تو تم کرتے ہو، تمہاری باتیں کہہ رہا ہے۔ تو اسعد ابن زرارہ نے کہا وہ بندہ ہے کہاں؟ کہا نہیں اس سے نہیں ملنا، وہ جادوگر ہے۔ کیا ہوا پھر؟ کہا بھائی طواف تو کروں گا نا۔ کہا طواف کرنے جاؤ لیکن آؤ، کان میں روئی ٹھوس دی بہت ساری، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سارے معاملات بھی ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے کہ کس طریقے سے اس نے کہا میں انتہائی پاگل انسان ہوں، کان میں روئی ٹھوسی ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب جاؤں گا واپس مدینے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا وہاں پہ، کس طریقے کا شخص تھا، کیا دعویٰ کر رہا تھا، میں کیا بتاؤں گا کہ میں ملا ہی نہیں، کان میں روئی ٹھوس کے طواف کر رہا تھا، جاؤں دیکھوں۔ تو جب جا کے بیٹھا، سرکار کی باتیں سنی، تو اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کون؟ اسعد ابن زرارہ۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچی تھی، پیچھے سے ربط اس کا بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے ساری گفتگو کی۔ اب سنیے، اسعد ابن زرارہ آئے زکوان کے پاس اور کہا بھئی یہ ایسا دین ہے اس طریقے کا، اور باتیں تو بڑی بہترین ہیں، کائنات کے نبی نے آیات پڑھ کے سنائی، امانت داری کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ علماء نے لکھا، درس ہے آج کا عقبہ اولیٰ اور اسلام کے پہلے مبلغ اور معلم، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے لکھا تاریخ کے کہ اگلے سال دوبارہ یہ آئے اور تقاضا کیا کہ کسی بندے کو بھیج دیجیے، لیکن اعلام الورا کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ نقن صاحب نے لکھا کہ نہیں، اگلے سال نہیں، ابھی ہی ایسا ہوا تھا۔ سرکار کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم اب مدینہ جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے دین کی، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، کوئی ایسا بندہ بھیجیے جو وہاں تبلیغ کرے، ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کرے۔ تو ملاقات ہوئی ایک مقام پہ، جس مقام پہ ملاقات ہوئی پہاڑ کے درمیان گھاٹی تھی، اس جگہ کو عقبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس علاقے کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ عقبہ اولیٰ۔ وہاں بیعت کی ہے انہوں نے، کس نے؟ اسعد ابن زرارہ اور زکوان نے بیعت کی۔ کائنات کے نبی نے کس شخص کو بھیجا؟ پہلا معلم اسلام کا مدینے میں کون تھا؟
جناب مصعب ابن عمیر، حضرت مصعب ابن عمیر بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. ان کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا، والدین کے چہیتے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی مکہ سے باہر قدم نہیں نکالا، ٹھیک ہے، تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ لاڈ پیار سے پلے ہوئے مصعب ابن عمیر ہیں، لیکن کائنات کے نبی کی باتیں سن کر دین اسلام کی طرف آ چکے ہیں. ابھی آئے ہیں نہیں، کب کی بات ہو رہی ہے، یہ شروع میں جب تبلیغ کی تھی اس وقت آ چکے ہیں. تو ان پہ سختی شروع ہو گئی گھر کی طرف سے، یہاں تک کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیا گیا. گھر سے باہر رہتے تھے، کائنات کے نبی کی پناہ میں آ گئے تھے. کائنات کے نبی جب شیب ابی طالب میں گئے ہیں تو 3 سال شیب ابی طالب میں مصعب ابن عمیر نے بھی گزارے. یہ صحابی رسول، ٹھیک ہے، ذکر ہونا چاہیے ان کا. 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، اور جب اس میں وحی نازل ہوتی، کائنات کے نبی وہ جو 40 لوگ تھے نا، انہیں بیٹھ کے سناتے تھے تو اس میں مصعب ابن عمیر وہ وحی سنتے، آیات یاد کر لیتے، احکام دین کے یاد کر لیتے. تو جتنی آیتیں نازل ہو چکی تھیں اس کے حافظ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اب سرکار نے مصعب ابن عمیر نامی جوان کو بھیجا ہے ان کے ساتھ اسعد ابن زرارہ اور زکوان کے ساتھ. اب یہ پہنچے. یہ گفتگو کہاں تک کی ہو گئی؟ مدینہ میں اسلام کی کامیابی اور سعد ابن معاذ کا قبول اسلام، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہم نے بات کی یہ بیان کر دیا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ 12 آدمیوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے جس مقام پر آ کر ملاقات کی تھی، اس کے بعد 12 آدمی اور آئے تھے مدینہ سے، ملاقات کی. وہ عقبہ کی یا عقبہ کی پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، یا اسی مقام کا نام عقبہ تھا، اس لیے یہ واقعہ عقبہ یا بیعت اولا کا واقعہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لوگ آئے. اب یہ جب جا کے وہاں پیغام پہنچاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے لوگ آتے ہیں، اچھا اس نبی سے ہم بھی ملنے جائیں گے، بھائی کبھی عمرے کے بہانے جائیں گے، کبھی حج کے بہانے جائیں گے، اس سے ملیں گے. یہاں جو سعد ابن معاذ کے حوالے سے ہے، دیکھیں ایک تو عبداللہ ابن ابی وہاں سردار بنا ہوا تھا، بہت بڑا، اعلام الورا میں ذکر ہوا. عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ منافق ترین انسان ہے، ٹھیک ہے، متفقن علیہ، تمام فرق اسلامی میں منافق ہے، ٹھیک ہے. بظاہر دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گیا تھا تو منافق تھا، یہودیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا. اور باقاعدہ دوسری جنگ جب ہوئی، جنگ احد ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آ گیا تھا عبداللہ ابن ابی. یہ اصل میں اس کے لیے لالچ تھی، دنیاوی لالچ، کیونکہ پہلے یہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا اوس اور خزرج کی. تو ان دونوں نے مل کے ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہم باقاعدہ ایک ایسا تاج پہنائیں گے، ٹریبیوٹ دیں گے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ پہنچے اسعد ابن زرارہ اور زکوان وہاں، اور مصعب ابن عمیر دین کی تبلیغ کرنے لگے، تو پھر اس کے حوصلے پست ہو گئے، یہ تو ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ والی باتیں، ٹھیک. اب ان کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ ان کو زد و کوب کرو، ان کو مارو، ٹھیک ہے. لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے کہا بھائی جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، پہلے انہیں دین کی تبلیغ کرو، وہ اگر دین کی طرف آ جائیں گے چھوٹے موٹے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اسعد ابن زرارہ کس قبیلے سے ہیں؟ خزرج سے ہیں، خزرج سے ہیں، ٹھیک ہے. اسعد ابن زرارہ خزرج سے ہیں. ان کے ماموں اوس کے سرداروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ماموں اوس کے سرداروں میں سے ہیں. یہ باپ کی طرف سے کہاں ہیں؟ خزرج میں ہیں. ماموں اوس کے سرداروں میں سے ہیں. ماموں کا نام ہے سعد ابن معاذ، ٹھیک ہے. ماموں کا کیا نام ہے؟ سعد ابن معاذ. کون؟ وہی سعد ابن معاذ جن کے جنازے میں رسول شریک ہوئے، آخری وقت تک قبر میں اترے اور باقاعدہ پیر اٹھا کے چل رہے تھے. یہ رسول خدا ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ملائکہ کا لشکر آیا ہوا ہے، وہ حدیث پوری، ٹھیک ہے. سعد ابن معاذ وہ ہیں جن کی والدہ نے قبر پہ کھڑے ہو کے خوشخبری دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو، رسول تمہارے جنازے میں شریک ہوئے ہیں. پورا سعد ابن معاذ وہ شخصیت ہیں. یہ بعد میں باقاعدہ سردار ہوئے کس کے؟ اوس کے، قبیلہ اوس کے. دونوں سعد کو یاد رکھیے گا، نام آگے بھی آئے گا تاکہ مشکل نہ ہو. 2 سعد قبیلوں کے سردار تھے، ایک سعد ابن معاذ اور ایک سعد ابن، جی یہ کون ہے؟ سعد ابن معاذ. دوسرے سعد ابن، نہیں آپ ہی، ہاں کس نے کہا؟ سعد ابن عبادہ، ٹھیک ہے. یاد آ گیا نام؟ میں خود ہی آپ لوگ سے بلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے. سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ اوس کے سردار، سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار. وہ جو بعد میں سعد ابن عبادہ کے بیٹے نے جو احتجاج کیا، اور انہوں نے احتجاج کیا ملائے کائنات کی خلافت کے وقت کی بات کر رہے ہیں، جب پہلی خلافت میں شور ہو رہا تھا تو سعد ابن عبادہ کو لایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد
ان کو قتل کر دیا گیا دوسری خلافت میں، اور جنوں کی طرف ان کے قتل کو منسوب کر دیا گیا، وہ شعر بھی منسوب ہو گیا، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین ولم نخطی فؤادا، جنہوں نے یہ شعر کہا، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کر کے چلے گئے، پیچھے دوسرے خلیفہ نے فوج بھیجی اور خالد بن ولید کے ذریعے، باقاعدہ وہ پورے تاریخ میں موجود ہے، قتل کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مشہور کیا کیا کہ جنہوں نے مار دیا سعد بن عبادہ وہ شخصیت، اور یہ شعر بھی منسوب کر دیا۔ جب زوجہ رسول کے پاس آگے کہا گیا کہ یہ جنہوں نے شعر کہا ہے سعد بن عبادہ کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جنہوں نے بھی بے وزن شعر کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خیر اپنی بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ یہ دو نام یاد رکھیے گا، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ۔ آپ سنیے، اسعد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر سے جو تبلیغ کے لیے آئے تھے، جن کی باتیں سن کے نوجوان دین اسلام کی طرف آ رہے تھے، رسول کریم کی بیعت یہ لوگ لے رہے ہیں گویا کہ، ٹھیک ہے۔ اب اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ میرے ماموں وہاں کے سرداروں میں ہیں، لہٰذا وہاں چلو، کس قبیلے میں؟ اوس، وہاں جا کے جوانوں کو دین کی طرف بلاؤ، اگر میرے ماموں آ گئے نا دین کی طرف تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ جیسے ہی وہاں گئے اور لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے تو خبر پہنچ گئی سردار کی جانب، سرداروں میں سے تھا ان کا ماموں، ٹھیک ہے۔ اب خبر جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، نیا دین اور یہ فتنہ، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، ہم انہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہی بڑے عظیم لوگوں میں سے ایک شخص کو بلایا، ٹھیک ہے، اس میں ایک شخص کو بلایا جس کا نام ہے اسید ابن حذیر۔ کیا نام ہے؟ اسید ابن حذیر۔ اچھا، اسعد ابن زرارہ کی کنیت استعمال ہوئی ہے ابا امامہ، ابو امامہ، ٹھیک ہے۔ اب اسید ابن حذیر انہیں بلانے کے بعد، اچھا دوسرے جگہ نسخوں میں بعض جگہ ان کا نام کچھ اور بھی لکھا ہے، جبکہ وہ اصل نسخے میں ہم نے دیکھا تو یہی نام ہے، اسید ابن حسین لکھا ہے، بعض نسخوں میں حسین نہیں ہے، اسید ابن حذیر ہے باقاعدہ، یہ اصلی نسخے میں بھی یہی دیکھا، ٹھیک۔ یہ اشراف میں سے تھے، یہ بھی بزرگوں میں سے تھے، ان کو بلایا اوس کے سردار نے جن کا نام ہے سعد ابن معاذ، بلایا، کہا آپ اشراف میں سے ہیں ہمارے، جائیے، اچھا اپنا ہی بھانجا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بولے، جائیے اس کو بولیں کہ یہ لے کے چلے جاؤ جوان کو، مصعب ابن عمیر کو لے کے آئے ہو، یہاں سے لے کے جاؤ ورنہ تمہارے لیے نقصان ہوگا، ہم جوانوں کو بول دیں گے اپنے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ، اپنا سارا بوریا بستر اٹھا کے، وہ ایسے کا۔ اب یہ بڑی فخر سے آ رہے ہیں، کون؟ اسعد ابن زرارہ کے پاس آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ اسید ابن حذیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دور سے آ رہے ہیں، یہاں اسعد ابن زرارہ ابا امامہ نے دیکھا تو فوراً مصعب ابن عمیر سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے ماموں مسلمان ہو نہ ہو، یہ بندہ بھی ہو جائے نا مسلمان تو بھی بڑے کام کی چیز ہے، یہ بھی ان کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ اچھا وہ تو منع کرنے آ رہے ہیں، اب یہ چند جوان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ آئے اور کہا دیکھو کیا کرنے آئے ہو یہاں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلیں گی، یہاں سے جاؤ، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، دیکھیں حکمت، دیکھیں حکمت، مصعب ابن عمیر نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دیر بیٹھ جائیں، جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں تھوڑا تو سن لیں کچھ دیر بیٹھ جائیں، بیٹھے وہ، اب یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، جب آیتیں پڑھ کے سنانے لگے، اب یہ تھے اشراف میں سے، اب ڈائریکٹ تو نہیں کہیں گے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، دیکھیں انداز دیکھیں، اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انداز یہ اختیار کیا، کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ ساری جو باتیں تم کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ اگر کوئی بیٹھنا جائے کیا کرنا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، غسل کرنا ہوتا ہے، غسل کے بعد آ کے کلمہ شہادتین پڑھنا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہوتی ہے، بس یہی ہو گیا۔ تو یہ جیسے ہی انہوں نے سننے کے بعد بہت سارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہیں کنواں تھا اس میں کود گئے، کنویں میں کود گئے اور انہیں گیلے کپڑوں کے ساتھ نکلے، نچوڑتے ہوئے کپڑے، اب کیا کرنا ہے بتاؤ، آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، اب بیٹھ گئے دین سیکھنے لگے، وہاں انتظار کر رہے ہیں سعد ابن معاذ کے، یہ بندے کو بھیجا تھا کیوں نہیں آیا ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ سیکھ کے جب واپسی پلٹنے لگے تو سعد ابن معاذ نے دور سے دیکھا کہ جنہیں بھیجا تھا اشراف مکہ میں سے، کیا نام ہے ان کا؟ اسید ابن حذیر، ٹھیک ہے، ہاں وہ آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے، یہ بدلہ آ رہا ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے، یہ بدل کے کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے کہا بھائی وہ تو
بڑا عظیم دین ہے، وہ دین یہ کہتا ہے کہ امانت داری اختیار کرو، شرک نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ اچھا ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ سعد ابن معاذ بھی آئے، جب وہاں آئے اور آنے کے بعد اب ان کا قبول اسلام کے تحت میں یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے، یہ آئے یہاں پہ، اور اس کے بعد جی سعد ابن معاذ جی آنے کے بعد واللہ لقد رأینا الاسلام فی وجہی من قبل ان یتکلم، دیکھیں اب یہ راوی کہہ رہا ہے، بلکہ خود مصعب ابن عمیر کا بیان ہے، مصعب کہہ رہے ہیں واللہ لقد رأینا الاسلام فی وجہی من قبل ان یتکلم۔ جب اسعد ابن زرارہ کے ماموں یعنی سعد ابن معاذ چل کے آ رہے تھے تو کچھ بولنے سے پہلے ہم نے چہرے پہ اسلام کے آثار دیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے اور آنے کے بعد کہا، اسید سے سن ہی چکے تھے کہہ رہے ہیں، کہا بھئی کیا کرنا ہوتا ہے بتاؤ، یہ سب جو کچھ، یہ کچھ نہیں کہا انہوں نے، اب انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، اسید سے سب سن چکے ہیں نا۔ آنے کے بعد انہوں نے بغیر کوئی حرف بھی زبان سے کہے ہوئے اپنے ساتھ کے آدمی سے کہا ہمارے گھر جاؤ اور صاف کپڑے لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ بھی نہیں کہا، یہاں آئے ان کی باتیں سن چکے ہیں نا، کھڑے رہے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بندہ تھا کہا جاؤ گھر پہ جاؤ ہمارے صاف کپڑے لے کے آؤ، اشراف میں سے ہیں، رئیس میں سے ہیں، ٹھیک ہے، صاف کپڑے لے کے آئے، تم پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آئے، وہیں غسل کیا کہ اب پڑھاؤ مجھے بھی کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ اسلام کے پہلے مبلغ مدینہ میں کون؟ حضرت مصعب ابن عمیر، بڑا کارنامہ ان کا۔ تو جیسے ہی سعد ابن معاذ بنی عمرو ابن عوف کے مجمع میں آئے، بنی عمرو ابن عوف ان کے قبیلہ پورا ان کی بات مانتا تھا، جیسے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نماز بھی پڑھ لی، اب اس کے بعد سب لوگوں کو لے کے اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے، تمام مردوں، تمام عورتوں، تمام بچوں کو جمع کیا، کس نے؟ سعد ابن معاذ نے۔ تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد، چھوٹے بڑے تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جب سب آ گئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ میری کیا حیثیت ہے تمہارے درمیان، کیا سمجھتے ہو تم؟ سب نے کہا آپ ہمارے واجب الاطاعت ہیں، اطاعت آپ کی واجب ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جو حکم کریں گے آپ کی تعمیل ہوگی، الناس علی دین ملوکہم، سنا ہے نا مقولہ عربی میں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جو ان کا دین ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا آپ جو حکم فرمائیں ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو سعد ابن معاذ نے کہا اچھا تو پھر تم میں سے کسی مرد اور عورت کو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالنا حرام ہے جب تک وہ اس کلمہ شہادتین کا اقرار نہ کر لے جو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے کہا اچھا بھائی کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا ہوگا۔ ہم سب کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا، اور اس نے سرفراز کیا، اور آگے کیا لکھا ہے آپ کی کتاب؟ ہاں اس نبی کی، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس نبی کی۔ تو ہمیں علماء یہود پہلے سے خبر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ نبی آنے والا ہے، جو ہم بیان کر چکے۔ چنانچہ پورے قبیلے کے آدمی جو اس وقت موجود تھے سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا، کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت موجود نہ ہو۔ یہ کائنات کے نبی ابھی نہیں آئے مدینہ، اور مدینہ میں یہ ہو گیا، جہاں نبی موجود ہیں وہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہاں مشرکین مقابلے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اور اب اوس اور خزرج دونوں کے قبیلے جتنے ممتاز لوگ تھے یہ سب کے سب اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے وہ اس کی اطلاع علماء یہود سے برابر سنتے رہتے تھے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ سوچنے والی بات ہے کہ علماء یہود جو تبلیغ کر رہے تھے کہ رسول آئیں گے رسول آئیں گے، اور جب رسول آئے تو وہی رسول کے مخالف ہو گئے اور منکر ہو گئے، نہیں مانا سوائے چند کے، ٹھیک ہے۔ مخریق تھا باقاعدہ، حاخام مخریق یہ سردار تھا بنی قینوقہ کا۔ 3 قبیلے ہم نے بیان کیے تھے نا یہودیوں کے، قینوقہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، ان تینوں سے الگ الگ جنگ ہوئی ہے۔ جو پہلا قبیلہ قینوقہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی، ان کا سردار تھا حاخام مخریق، ٹھیک ہے۔ مخریق کے بارے میں حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخریق خیر یہود، یہودیوں میں سب سے بہترین شخص یہ ہے۔ تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اپنے بڑے بڑے 7 باغات کائنات کے نبی کے حوالے کر دیے تھے اس نے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو یہودی تھے مخالف ہی رہے، یعنی یہودی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، لیکن جب نبی آ گئے تو ان کے مخالف ہو گئے۔
پروردگار امام امری و زمان کے دین پہ ہم تمام کو ثابت قدم قرار فرما، الہی آمین۔ بیعت عقبہ ثانیہ اور قرارداد ہجرت، یہاں سے آ کے سمجھیے تھوڑا سا اس بات کو۔ بیعت عقبہ ثانیہ کیا مطلب؟ عقبہ اولا سمجھ آ گیا؟ عقبہ اولا یعنی ہاں پہلی بیعت جس پہاڑ کے پاس یا جس علاقے میں جا کے لی گئی۔ اب عقبہ ثانیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی جگہ وہی جا کے دوسرا ایک گروہ آیا اور اس نے عقبہ گروہ، ٹھیک ہے، اس نے آ کے اس جگہ پہ بیعت لی، ٹھیک ہے۔ عقبہ بلکہ گروہ نہیں، ہم پہلے بیان کر چکے نا، عقبہ اس جگہ کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ کہہ رہے ہیں اب 9 مسلمانوں کو جنہوں نے غائبانہ طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ایمان اختیار کر لیا تھا، خود آپ کی خدمت میں پہنچنے اور آپ کی زبان سے آپ کے ارشادات کو سننے کا بڑا اشتیاق ہوا اور منتظر تھے کہ پھر کب موسم حج آئے اور ہم واپس جائیں۔ اب جو موسم حج قریب آیا تو آپس میں وعدے وعید ہونے لگے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ چنانچہ وقت آنے پر کم و بیش 70 آدمی اوس و خزرج میں مکہ معظمہ آئے۔ 70 آدمی اوس و خزرج سے مل کے مکہ آئے ہیں مدینہ سے حج کے لیے۔ حج ہم بیان کر چکے ہیں، مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مقام اچھا پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں، جب مکہ معظمہ آئے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تسلیمات بجا لائے اور غالباً مدینہ کی طرف سے تشریف آوری کی درخواست بھی پیش کی، یعنی کہ مدینہ آپ تشریف لے کے آئیے، ہم منتظر ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا حج سے فراغت کے بعد وسط ایام تشریق میں نفر اول والے دن، یعنی 12 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے، 12 ذی الحجہ کو مقام عقبہ کے نیچے والے حصے پہ رات کو جب سناٹا چھا جائے، خاموشی ہو جائے، اس وقت میرے پاس آ کے جمع ہونا۔ کائنات کے نبی نے بس مختصر سی ملاقات میں یہ کہا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ، 12 ذی الحجہ کو حج پہ گئے آپ لوگ، توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، الہی آمین، اور جو گئے انہیں بار بار آمین۔ تو وہاں جب منی سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے آپ فارغ ہونے کے بعد 12 ذی الحجہ کو فلاں فلاں جگہ عقبہ کا مقام ہے، وہاں آ کے جمع ہو جانا، اور اس وقت جمع ہونا جب رات کی تاریکی چھا جائے۔ کتنے لوگوں کو کہا؟ 70 لوگ ہیں، یہ 70 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ 70 لوگ جو آئے ہیں وہ پہلی بیعت دوسری بیعت کی بات کر رہے ہیں، کہا اس جگہ جمع ہو جانا۔ اچھا، اب وہاں پہ کیا ہوا؟ سرکار اس جگہ پہنچ گئے، کم و بیش 1-2 لوگ آئے، 3 4 5 6، آہستہ آہستہ کر کے سب کے سب 70 کے 70 وہاں جمع ہو گئے۔ یہاں جب یہ سب جمع ہوئے تو اب یہ بات انتہائی اہم ہے۔ جناب ابو طالب تو ہے نہیں، کائنات کے نبی کی نصرت کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عباس کائنات کے نبی کے چچا ہیں، اس وقت انہوں نے یہاں خطبہ دیا ہے۔ جناب عباس کا خطبہ بھی بڑا بہترین ہے، اس وقت خطبہ دیا اور کہا دیکھو تم یہ نہ سمجھنا محمد اکیلے ہیں، محمد کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں بنو ہاشم کا خون آج بھی گرے گا۔ محمد کوئی بے گھر انسان نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں آ کے پناہ لیں گے۔ تم کہہ رہے ہو مدینہ آ جائیں، ٹھیک ہے وہ تمہاری بات ہے، اپنے مشورہ کرنے کے بعد سوچ لو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو اپنے وعدے سے مکر جاؤ۔ محمد کو یہاں اکیلے نہیں ہیں، اگر یہاں بھی رہیں تو ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ یہ خطبہ کس نے دیا؟ حضرت عباس، چچا رسول خدا کے چچا دے رہے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے اسلام کھل کے نہیں دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن خطبہ دے رہے ہیں۔ تو ان کا خطبہ یہاں موجود ہے، تم نے محمد کو جو دعوت دی ہے اس کا حال معلوم ہوا، تمہیں غلط فہمی نہ ہو، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ محمد کوئی بے گھر بے در انسان کی حیثیت سے کسی ٹھکانے کے محتاج ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھرانے کے چشم و چراغ اور قبیلے کی نہایت ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار ہے، جسے ہم 1-2 دن نہیں 13 برس سے استقلال کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ 13 سال ہو گئے نبوت کے اعلان کو، اعلان نبوت، ورنہ تو بچپنے سے ہی 40 سال اور اب 53 سال ہو گئے نا، ٹھیک ہے، مکہ میں 53 ایئرس ہو گئے مکہ میں، لیکن اعلان نبوت کے بعد 40 سال کے بعد اب 13 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو 13 سال سے ہم جس طرح اعلان نبوت کے بعد حفاظت کر رہے ہیں ابھی بھی حفاظت کریں گے، تم آپس میں صلح مشورہ کر لو صحیح سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مشورہ کر کے ہی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو ہم سب قبیلے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا، خوب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا
چچا نے جناب عباس نے کہ دیکھو اگر تم میں حرب کا فن ہے، جنگ کا فن ہے، جدال کا فن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہ یاد رکھو اگر تم محمد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو پھر تم سے جنگیں کی جائیں گی اور تمہیں جنگ کرنا پڑے گی، یہ باتیں کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم بالکل ایگری ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں۔ اچھا انہوں نے کیا کہا، ذرا برابر بھی کوئی کمی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ محمد کو تم لے کے جاؤ، ہم 13 برس سے جس طرح بن رہا ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اب بھی ہر دم ان کے حفاظت کریں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پورا ایک خطبہ انہوں نے ذکر کر دیا جناب عباس کا۔ علامہ طبرسی کی روایت کیا نقل کی، علامہ طبرسی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اعلام الورا، نہیں احتجاج طبرسی نہیں، تاریخ والی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اعلام الورا، ٹھیک ہے اعلام الورا فی اعلام الہدا، صحیح یہ بیان کر چکے ہیں ہم پہلے۔ اعلام الورا، ورا یعنی مخلوقات کو خبر دینا، اعلام خبر دینا کس کے بارے میں؟ فی اعلام الہدا، فی اعلام الہدا، ہدا ہدایت کے اعلام منارے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں وہ تاریخ کی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے بہترین، اس سے کافی جگہ یہ حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس تفصیلی گفتگو کے بعد کائنات کے نبی نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب کچھ گفتگو کریں، ٹھیک ہے یہاں پہ ان سب کو کہا کہ اب خانہ حضرت عبد المطلب میں جمع ہونا ہے، اب یہاں آگے گفتگو نہیں ہوگی، بس یہ پیغام پہنچ گیا کافی، اب خانہ حضرت عبد المطلب میں جمع۔ اب وہاں پہ جب جمع ہوئے وہاں کون کون تھا؟ جناب حمزہ تھے اور حضرت عباس تو تھے ہی چچا، مولا کائنات تھے، اور یہ سب قریبی افراد موجود ہیں۔ اہل مدینہ میں سے جو آئے تھے ان میں سے کچھ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور بہت سے وہ تھے کہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مدینہ سے آئے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے کہ بھائی دیکھ تو لیں ہم محمد کو، رسول کو، تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بھی، اچھا یہ بھی ہم ذکر کر چکے، اسی جماعت میں شامل تھا۔ جناب عباس کی تقریر اپنی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ پورے مجمع پہ چھا گئی تھی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر سکوت رہا اور پھر اہل مدینہ میں سے برا ابن معرور کھڑے ہوئے۔ برا ابن معرور یہ بھی عظیم شخصیت ہے، کائنات کے نبی کے صاحب نے کھڑے ہوئے اور کہا جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا ہے، ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں ذرہ بھی دغا ہوتا تو ہم یہ پیشکش کرتے ہی نہیں۔ خوب سوچ سمجھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، سچائی اور وفاداری میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں گے اور پیغمبر خدا کی نصرت میں اپنی جانیں دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے خطبہ دیا۔ یہ سن کر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس مقام پہ بیعت ہوئی ہے دوبارہ، تو یہ بیعت ثانیہ ہو گئی، بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ، ٹھیک ہے یہ بیعت ثانیہ۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 70 لوگوں میں۔ ان میں سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ سب سے پہلے روایت کے مطابق برا ابن معرور نے، اور یا دوسری روایت میں ابو الہیثم ابن تیہان یا اسعد ابن زرارہ، انہوں نے یہ پہلے بیعت کر چکے تھے، ابھی دوبارہ بیعت کی، ٹھیک ہے۔ ابو الہیثم ابن تیہان ان کا میں بیان کر چکا، یہ مولا کائنات کے انتہائی باوفا اصحاب میں ہیں، ٹھیک ہے یعنی مولا کائنات نے کہا پہلے یہ ہم سے رجوع کر لیا تھا، پلٹ گئے تھے، پھر واپسی پلٹ کے ہماری طرف آئے، ان کی تاریخ موجود ہے، مولا کائنات نے آخری عمر میں ان پر گریہ کیا ہے، ٹھیک ہے ابو الہیثم ابن تیہان پہ۔ آگے بڑھیے، یہاں پر انہوں نے اب سرکار نے کہا بھائی میں تم سے بات کرنے کے لیے تم لوگوں میں 12 لوگوں کو اپنے نمائندے بنا رہا ہوں، نقیب، ان کے ذریعے تم سب کے سب سے بات ہوگی، تو 12 لوگوں کو اپنے میں سے چن لو، ان 12 سے میں گفتگو کروں گا۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی بتا رہی ہے اسلام کی کہ اتنے سارے لوگ ہیں، ایک سے کس سے بات کرے گا، تو تم اپنے میں سے چند لوگوں کو سردار چنو، ٹھیک ہے ان سے میں بات کروں گا اور ان کی بات تم تک پہنچے گی، ٹھیک ہے تو 12 لوگوں کو، اس کے 12 کی عدد کی بھی ایک بڑی ایک برکت ہے۔ اب ان 12 لوگوں کے نام کیا ہیں؟ ان میں 9 تھے خزرج سے اور 3 تھے اوس سے، صحیح ہے یہ 9 جو خزرج سے تھے وہ کون سے تھے؟ ان کے نام ذکر ہوئے، اور اوس سے جو تھے ان کے بھی نام ذکر ہوئے، ہم ذکر کرتے رہے۔ اسعد ابن زرارہ کہاں سے تھے؟ خزرج سے، بیان کر چکے، یہ کس کے بھانجے؟ سعد ابن معاذ کے، جو اوس کے سرداروں میں سے۔ اسعد ابن زرارہ۔ برا ابن معرور دوسری شخصیت۔ عبداللہ ابن حزام، یہ کون ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد ہیں، یہ سابقین الی الاسلام میں سے ہیں، جنگ احد کے شہداء میں ہیں، جناب عبداللہ ابن حزام الانصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی شخصیت رافع ابن مالک، بڑی عظیم شخصیت۔ سعد ابن عبادہ، جانتے ہیں بتا دیا میں نے، سعد ابن عبادہ کون؟ جو بعد میں سردار ہوئے، ٹھیک ہے کس کے؟ خزرج کے سردار ہوئے، اور اس کے تو سعد ابن معاذ ہیں، ٹھیک ہے خزرج کے سردار ہوئے۔ پھر منذر ابن عامر،
اچھا اسعد ابن زرارہ بھی سردار تھے، ان کے انتقال کے بعد سعد ابن عبادہ ہوئے، ظاہراً ایسے ہی ہے، آگے آ جائے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ ٹھیک ہے، یہ جی ہاں 7ویں شخصیت عبداللہ ابن رواحہ کون؟ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں، باقاعدہ 3 لوگوں کو سردار بنا کے بھیجا تھا کائنات کے نبی نے، جناب جعفر طیار کو، زید ابن حارثہ کو اور عبداللہ ابن رواحہ کو، یہ ان میں سے 7ویں شخصیت ہی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 8واں نام سعد ابن ربیع، بہت عظیم شخصیت ہیں سعد ابن ربیع ٹھیک ہے، یہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، کائنات کے نبی نے باقاعدہ جب زخمی تھے تو جنگ احد میں کہا کہ کون ہے جو سعد ابن ربیع کی خبر لے کے آئے گا، تو اصحاب ڈھونڈنے گئے تو ایک شخص گیا تو دیکھا بالکل سعد ابن ربیع تمہیں رسول یاد کر رہے ہیں، کہا رسول ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ کہا رسول بالکل ٹھیک ہیں، کہا رسول کو کہو بس میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کے پیغام دے دینا کہ اپنی آخری سانس تک رسول کا دفاع کرنا، جب تک دفاع کرتے رہو گے کامیاب رہو گے ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کہی، یہ پلٹا ہے تو سعد ابن ربیع کی روح پرواز کر گئی، کائنات کے نبی نے دعا دی ہے۔ سعد ابن ربیع وہ شخصیت ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ عبادہ ابن صامت اور اوس میں سے جو تھے سردار، اچھا 9 کس میں سے تھے؟ خزرج میں سے، باقی 3 اوس میں سے۔ اوس میں کون کون تھے؟ ابو الہیثم ابن تیہان، ہم نے بیان کیا، جناب امیر کائنات نے آخری عمر میں ان پر گریہ کیا، عظیم مرتبہ شخصیت ہیں۔ اسید ابن حضیر کون؟ اسید ابن حضیر اشراف میں سے تھے نا، ان کے بڑے بزرگ شخصیتوں میں سے تھے اوس کے ٹھیک ہے، جنہیں بھیجا تھا سعد ابن معاذ نے، جیسا آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہیں۔ اور اسعد ابن خیثمہ ٹھیک ہے، خوب۔ اس سب کے بعد ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب تشریف لے چلیں، ہم سب نے بیعت لے لی۔ یہ دیکھیں یہ اہم ہے، کائنات کے نبی نے کہا کہ ابھی حکم الہی کا انتظار ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوگی۔ اب اصحاب کی روانگی کیسے ہوئی؟ ارادہ تو یہ تھا کہ تیزی سے یہ چیزیں بھی بیان ہو جائیں، لیکن تھوڑا سا سن لیجئے اس میں ٹھیک ہے۔ کائنات کے نبی نے باقاعدہ یہاں پہ ایک تو یہ جملہ انہوں نے علامہ نقن صاحب نے لکھا، وہ بڑا بہترین جملہ ہے۔ کائنات کے نبی نے ہجرت کی کیا مطلب، ہجرت کہتے کسے ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں کہ کسی مقصد کی خاطر مناسب مرکز کی تلاش کر کے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ہجرت ہوگا۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہاں پورا نہیں ہو رہا، اب اس کے لیے مناسب مرکز دوسری جگہ ہے، یہ ہجرت کہلائے گی ٹھیک ہے۔ اور جان بچانے کے لیے گھبراہٹ میں مرکز کو ہی چھوڑ دینا، یہ فرار کہلاتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ کا ہے، صحیح۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ اپنا آپ کا مقصد وہاں ہے، اب یہاں نہیں ہے مقصد۔ ہم شروع میں بیان کر چکے پہلے دوسرے درس میں، جناب ابراہیم علیہ السلام تمام معجزات دکھا دیے، آگ میں جلا دیا گیا، محفوظ رہے، تو بھی وہ نہیں مانے۔ صرف 3 لوگ تھے جو مسلمان تھے، خود ہی جناب ابراہیم کے ساتھ تھے، خود ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ سارہ اور جناب لوط علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس کے بعد یہی اسی عراق کی سرزمین سے بابل سے ہجرت کر لی تھی ٹھیک ہے، کہاں؟ فلسطین چلے گئے تھے۔ تو جان بچانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، بات کیا ہے، اب مقصد یہاں نہیں ہے، مقصد دوسری جگہ ہے۔ سرکار کے بھی یہی معاملہ ہے، اب حکم الہی کا انتظار تھا، یہ صرف نہیں ہے معاملہ کہ بس جان کا خطرہ ہوا اور رسول چلے گئے، نہیں، کائنات کے نبی نے باقاعدہ اب یہ دیکھا اور اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ اب ہجرت وہاں ہوگی اور کام وہاں آگے بڑھے گا۔ تو سرکار نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً اپنی جان بچا کے چلے جاتے، مسلمان جو یہاں مکہ میں رہ گئے ہیں یہ قتل ہوتے رہے، نہیں، پہلے ان اصحاب اور مسلمانوں کو بھیجنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے۔ کہہ رہے تقریباً سب جا چکے، اس یعنی کائنات کے نبی کی جان کو خطرہ ہے، روز بروز ابھی بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، جان بچا کے نکل رہے ہیں کہ مدینہ جاؤ، مدینہ بھیج رہے ہیں، سرکار حکم فرما دیا، حکم الہی کا انتظار ہے۔ اب ایسے میں کہہ رہے ہیں یہ ایک صاحب کردار سردار کا عمل ہے، وہ جماعت کو نہ خوشگوار ماحول میں بے یار و مددگار چھوڑ کر خود نہیں جاتا، بلکہ پہلے ان کے تحفظ کا سامان کرتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ تاریخ کی تصریح میں رسول خدا کے علاوہ 2-3 آدمیوں کے سوا اصحاب میں سے مکہ میں کوئی نہیں رہ گیا تھا، پھر ایسے بیمار، مقتدر اور درماندہ افراد وہ الگ ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ تو یہ لوگ جا رہے تھے۔ اب جب مشرکین نے دیکھا تو قتل کا منصوبہ کب بنایا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اصحاب اپنے بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو محمد بھی چلے جائیں، تو اب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور قتل کا منصوبہ بنایا تو کائنات کے نبی کو ہجرت کا حکم آیا، جو آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی